بائبل کی تحقیق، یہ 3 چیزیں تھیں۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلام مقدس، کلام خدا اور شریعت، پھر اس کے بعد ہم نے الف بے تھوڑا سا سیکھا تھا۔ اردو پڑھنے کے لیے، بلکہ اس کی تو بہت پرانی ہے، لیکن آپ کو اردو کے مطلب کا پتہ کیا ہے؟ نہیں۔ آپ میں سے انگلش میڈیم میں کتنے اور اردو میڈیم میں کتنے پڑھتے؟ سب انگلش میڈیم میں، اردو میں کوئی نہیں پڑھتا۔ اگر آپ انگلش میڈیم میں پڑھیں یا آپ اردو میڈیم میں پڑھیں، جو اعراب میں نے آپ کو بتایا تھا نا، زیر زبر پیش، یہ اسکولوں میں پڑھایا نہیں جاتا، اور بالکل جو ہے ان کو ناپید کر دیا گیا ہے اعراب کو، اور ہم بچوں کو ایسے ہی پڑھا رہے ہو، الف بے بھی جو ہے نا ایسے ہی پڑھا رہے ہو، اس کے پہچان نہیں دیتے کس کا کیا ہے۔ تو میں نے جب آپ کو الف بے بتایا تھا نا، تو یہ تک پڑھیں گے نا تو ان کی سب کی آوازیں یوں ہی ہوگی، ہر حرف کی جو ہے نا وہ وہی آواز ہوگی، آ ای او۔ اگر ہم جیم، اگر پے تک پڑھا، جیم پڑھیں گے تو اس میں جا جی یو، اور ہم نے یسو کا ایک لفظ دیکھا تھا، تو یہ جو ہوگا نا، یہ آخر میں حروف جو یہ ہے، تو ہم نے یسو کا اثر پڑھا تھا وہ یی یا یو، ٹھیک ہے۔ تو ہم یوحنا کی انجیل میں پڑھیں گے تو اس میں بھی ہمیں یہ چیز ملے گی کہ یوحنا ہے، یوحنا نہیں ہے، یوحنا، کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے اور نون کے اوپر شک ہے، یوحنا۔ اور اس دوران میں نے ایک چیز چھوڑی ہے، اور وہ آج آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ ہم نے یہ ساری چیزیں سیکھی ہے جو اس میں بڑی خاص ہماری زندگی کے لیے بڑی اہم ہوتی ہے، لیکن میں نے اس کا ابھی تک ذکر نہیں کیا۔ وہ بتا سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے جو ہماری زندگی کے لیے بہت خاص ہے؟ ابتدا کے لیے بھی ہے، وہ بہت ضروری ہے ہماری زندگی۔ بہت اچھا۔ تو آج ہم تھوڑا سا دعا کے بارے میں دیکھیں گے کہ ہمیں کسی چیز کا بھی آغاز کرنا ہے، اس کی شروعات کرنی ہے، تو ہمیں دعا سے کرنی چاہیے۔ ہم نے جتنی دفعہ کلاس کا آغاز کیا وہ دعا سے کیا، لیکن جب ہم بائبل اسٹڈی اپنے گھروں میں کرتے ہیں یا کرنا شروع کریں گے تو سب سے پہلے اس کے لیے دعا کیا، خدا سے عقل مانگا کریں کہ میں نے یہ پڑھنا ہے، میں تیرے کلام کو بولوں یا بولوں گی، تو اے پاک روح، اے خداوند یسوع میری ایک قلب بنائی پڑھا، تاکہ میں تیرے کلام کو سمجھوں۔ اب دعا میں جو ہے وہ 3 چیزیں بڑی ہیں، بہت زیادہ، اور شاید اس انداز سے ہم اس کو سوچتے نہیں ہیں۔ ایک تو ہمیں دعا کے مطلب کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو دعا لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے، پھر ہم کس مقصد کے لیے دعا کر رہے ہیں ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ 2 چیزیں بہت لازم العمل ہیں، اور جو دعا کا مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خدا سے مانگنا، التجا کرنا، التماس کرنا، درخواست کرنا۔ اور دعا کرتے وقت جب ہم ان الفاظ کو سمجھیں گے تو پھر ہمیں اپنے لہجے پر غور کرنا ہوگا۔ اکثر آپ نے دعا سنی ہوگی، بڑے جوشیلے انداز میں آپ خدا کو یا یسوع کو حکم دے کر ہم کہتے ہیں کہ یہ کر، یہ کر، یہ کر، جبکہ جو اس کا لفظی مطلب ہے وہ ہے التجا کرنا۔ ہم عموماً دیکھتے ہیں بیکاری ہمارے ارد گرد گھومتے پھرتے ہیں، وہ کیسے مانگتے ہیں؟
ओए बाहर निकल, मुझे दे, ऐसा क्यों? वो कहते हैं अल्लाह का नाम पे दे, खुदा के नाम पे दे। और वही 5 मिनट खड़े हों, वो 10 मिनट खड़े हों, तो वो इसी तरह इंतजार करते रहेंगे, बिल्कुल हलीमी के साथ। इस्लाम नहीं तो हमें तो ये पहले देखना है कि हम दुआ मांग रहे हैं या कर रहे हैं, ये भी दो चीज़ सोचने की। हम दुआ कर रहे हैं या मांग रहे हैं। अक्सर हमारे सुनने में आया होगा कि हम दुआ मांगे। बहुत पहले आप लोगों को तो इस चीज़ का इतना इल्म नहीं होगा कि जब खतूत लिखे जाते थे, खत लिखे जाते थे एक दूसरे को, जब ये फ़ोन का सिलसिला नहीं था, टेलीग्राम भी और ये खत जब लिखे जाते थे, तो गाना भी लिखे पड़े होते हैं, तो तुमको खत लिखते, तो वो खत वो है, ठीक है। तो उसमें एक लफ्ज़ लिखते थे लोग, नेक मतलूब चाहते हैं, हम तुम्हारी खैरियत नेक मतलूब चाहते हैं। अब उस वक्त भी तलीम का मेयार हो सकता है, आज भी तलीम का मेयार हो सकता है। अब जो नेक मतलूब चाहते हैं ना, मतलूब का मतलब भी चाहना है, फिर मतलूब के आगे भी हम चाहना लिख देते हैं। इसी तरह से हम दुआ भी यही करते हैं कि हम दुआ मांगे, जबकि दुआ का मतलब ही मांगना है। लिहाजा हमें ये कहना चाहिए कि हम दुआ करें। दुआ उस वक्त मांगना है, इसका मतलब कुछ और नहीं। ये नहीं है कि हम कह नहीं सकते कि दुआ मांगने का मतलब ये होता है कि हम किसी दूसरे से दरख्वास्त करें कि आप मेरे लिए दुआ करें। और जब खुद के लिए हमें दुआ मांगनी है तो वो मांगनी नहीं है, वो खुद के लिए करनी है। और इसमें जब हम करेंगे तो उसमें हमें फ़ायदा क्या होगा? अगर आप मुझे अभी कहें कि मेरे लिए दुआ करें, मुझे नहीं पता आपके दिल में क्या है, आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपके क्या मसाइल हैं। आप मुझे जितना बताएंगे मैं उसके लिए उतनी दुआ कर सकता हूँ। और जब आप खुद करेंगी तो पूरा दिल खोल कर आप खुदा के सामने उस बात को रख सकते हैं कि ये चीज़, तो ये दुआ। अब ये जो मिसाल है कि दुआ करनी या दुआ मांगनी, दुआ के दो पहलू हैं। एक दिली दुआ है और एक रटी रटाई। हम रटी रटाई दुआओं पर असर करते हैं या दिली दुआओं पर असर करते हैं। अमूमन एक बहुत हमें नमूने के तौर पर खुदा ने की दुआ वो कौन सी है, लेकिन उसको टाइटल जो दिया गया है वो है दुआ रुबाना, खुदा की दुआ, ठीक है ना। अब जब हम इस दुआ को देखते हैं तो ये दुआ क्या है? शागिर्दों ने दरख्वास्त की थी कि हमें दुआ करना सिखा। अब इससे पहले कि हम ये देखें कि दुआ करना सिखा, उस दुआ में क्या क्या है, दिली दुआ और रटी हुई दुआ में क्या फर्क है। दिली दुआ ये है कि जो आप अल्फाज बोलेंगे वो आपसे दिल से निकलेंगे, आपके अंदर जो एहसास होगा, दर्द होगा, तो वो दिली दुआ आपकी सुनी जाएगी।
اور رٹی رٹائی دعا جو ہوتی ہے وہ صرف زبان سے ادا کی جاتی ہے، اس کے اندر احساسات نہیں ہیں۔ دوسرے نمبر پر خدا کے ساتھ تعلق کا اظہار۔ اب میری اور ان کے ساتھ دوستی ہے، تو جو اظہار ہم اپنے دونوں مل کر کر سکتے ہیں وہ کوئی تیسرا بندہ نہیں کر سکتا۔ تو اس کا جو رٹی رٹائی کے ساتھ تعلق ہوگا وہ یہ ہوگا، اکثر عادت اور رسم کے طور پر پڑھی جاتی ہے۔ اور پھر جو رسمی دعا ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے، جی ہاں ہوگا ہمیں فلاں فلاں جگہ دیر ہو رہی ہے، خدا بھائی یہ کر کے ہمیں کیا ہوگا۔ نہ ہمیں دعا کی سمجھ آتی ہے اور نہ اس مقصد کی سمجھ آتی ہے کہ ہم نے کس مقصد سے کی۔ پھر جو دلی دعا ہوتی ہے وہ سچی، خلوص بھری اور شخصی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو اس کا رٹی رٹائی سے تعلق ہے وہ ہے، الفاظ دہرائے جاتے ہیں مگر ضروری نہیں کہ دل بھی شامل ہو۔ جو دلی دعا ہے وہ ہے ایمان، توبہ، شکر گزاری اور انکساری شامل ہوتی ہے۔ حلیمی، انکسار مطلب اپنے آپ کو بالکل حلیم کرو، عاجزی، جیسے میں نے کہا کہ درخواست کرنے کے لیے اپنی فقیر آتے ہیں تو اللہ کے نام پہ اللہ کے، یہ انکسار، اور یہ نہیں ہو دے دے، تو یہ حکم ہے انکساری۔ تو اس کے لیے جو رٹی رٹائی ہے اس کا مقصد یہ نکلتا ہے، کبھی کبھی صرف فرض ادا کرنے کی صورت میں اختیار کیے جاتے ہیں۔ اور اس میں آخری نقطہ جو ہے وہ خدا دل کو دے۔ اور جو رٹی رٹائی ہوتی ہے وہ اگر دل شامل نہ ہو تو صرف الفاظ کافی نہیں ہوتے۔ اب اگر ہم